صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ کیا آپ ازدواجی زندگی میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں؟ اپنی غلطیوں اور جسمانی کمزوری کے لیے یا شوگر کی وجہ مردانہ طاقت ختم ہونے کی وجہ آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ موقع پرستوں سے عاجز آ چکے ہو؟ تو قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد مناسب قیمت پر انشاءاللہ 100% کامیاب رہیں گے۔ اوقات صبح 7 بجے تا 10 بجے، اتوار صبح 7 بجے تا 12 بجے کلینک کھلا رہے گا، جمعہ کو بند رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، آج ایک اہم موضوع پر یہ کانفرنس رکھی گئی ہے۔ آل انڈیا امامز کونسل کی جانب سے میں آل انڈیا امام کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کے مختلف علماء کرام کو، مشائخ عظام کو آج کے اس سلگتے ہوئے مسئلے پر اظہار خیال کا ایک بہترین موقع عنایت کیا ہے۔ جیسا کہ ساری دنیا میں آج ہندوستان کی ایک شبیہ بنائی گئی ہے، وہ ہے نفرت کی، وہ ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی۔ وقفے سے مسلمانوں کے اہم دینی فریضے پر انگشت نمائی کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف منظم طریقے سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ رہا، مساجد کا مسئلہ رہا، اور پھر NRI کا مسئلہ رہا، اور آج بات پھر حجاب کی آ گئی ہے۔ اور پھر نیشنل چینلز میں کچھ ایسے ضمیر فروشوں کو بٹھا دیا جا رہا ہے، ان کا نام تو مسلمانوں جیسا ہے لیکن حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ ایسے زر خرید ایسے ضمیر فروشوں کو نیشنل چینل پر بٹھا کر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ حجاب کیا اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے، یا اسلامی کہلاتا ہے، یا اسلامی قانون میں ہے؟ تو کئی ہمارے علماء کرام اور ریسرچ اسکالرز نے اس کے تعلق سے اس کی تفصیلاً سب کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 59، اے نبی محترم اپنے بیویوں اور بیٹیوں اور مسلم عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں پھیلا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور ستائی نہ جائے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں، اور اسلام کا کوئی بھی حکم انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ مذہب اسلام میں جو چیز حرام قرار دی گئی ہے تو اس چیز حرام قرار دینے میں بھی انسانیت کی بھلائی ہے، اور جس کو حلال قرار دیا گیا ہے اس میں بھی انسانیت کی بھلائی ہے۔ اب یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو وسیع النظر ہو، وسیع القلب ہو۔ اب اگر کوئی کوتاہ ذہنی سے اس پہلو پر غور کرے گا تو وہ زندگی وہ تعصبیت کے دائرے میں گھرا رہے گا۔ تو اس آیت میں مسلم عورتوں کو جو تاکید کی گئی ہے کہ وہ حجاب کیا کریں، پردے میں رہا کریں، تو یہ
یہ طریقہ کار، یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے، یہ تو اسلامی حکم ہے ہی، لیکن ہمارے دیگر مذاہب کی خواتین بھی کسی نہ کسی حد تک اس حجاب کو استعمال کرتی آ رہی ہیں، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اب یہ ایک ایسا گروہ ہمارے ہندوستان میں نمودار ہوا ہے جو وقفے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے نئے نئے حربے استعمال کرتا ہے، اور اس سے بڑی بدبختی کہیے یا اس سے بڑی نااہل کہیے کہ جو عنان حکومت جن کے ہاتھ میں ہے وہ ایسے سرفروں کو اور ایسے دہشت پسندوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حکومت خود بھی مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب کسی کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ ظلم زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ اس کمزور کو بھی ایسی طاقت عنایت فرماتا ہے کہ اس کے سامنے خوی سے خوی ہیکل بھی وہ اس کو پچھاڑ دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہندوستان میں وہ وقت دور نہیں ہے کہ چند مٹھی بھر سرفروں کو یقیناً ایسا وقت آئے گا کہ ان کو ان کی اوقات جو ہے نا ان کو سمجھ میں آ جائے گی، اور ان کے کیے پر جب ان کو پشیمانی ہوگی، لیکن وقت جا چکا ہوگا۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا کسی حکم انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ حکم میں انسانی فطرت کی بھلائی پوشیدہ ہے، اور اسی طرح حجاب بھی خواتین کے لیے اسلام میں جو رائج کیا گیا ہے تو اس میں انسانیت کی بھلائی ہی پوشیدہ ہے، اور یہ بھی ہمارے بزرگوں کا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اور کئی صحابہ کرام نے جو ہے نا اس کے تعلق سے تشریح کی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے: زن، زیور اور زمین۔ تو آج دنیا میں جو فساد ہوتا ہے ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا رزق، دولت اور عورت کو پوشیدہ رکھو، چھپا کر رکھو۔ یہ 3 چیزیں جب کسی پر ظاہر ہو جاتی ہے تو وہاں پر انسان انسانیت کو بھول جاتا ہے، اور اس چیز کو توازن برقرار رکھنے کے لیے اور انسان کو غلط راہ روی سے روکنے کے لیے اسلام میں حجاب کو رائج کیا گیا ہے، اور اس کو جو نا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف مسلمان ہی استعمال نہیں کرتے بلکہ ہمارے ہندو بہنیں بھی اس حجاب کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہریانہ پر نظر ڈال کر دیکھیے کہ ان کا گھونگھٹ چہرے سے نیچے ہوتا ہے، سر کے بال نظر نہیں آتے۔ آپ پنجابی ہماری بہنوں کو دیکھیے، وہ بھی جو ہے نا سروں کو ڈھانکتے ہیں۔ کئی علاقے آپ کو نظر آئیں گے جو ہماری ہندوستانی تہذیب ہے، یہ تمدن ہے کہ خواتین جو ہے نا پردہ کرے، اپنے چہروں کو چھپائے، اور اپنے جسم کا کوئی ایسا حصہ کسی غیر مرد کو نہ دکھائے تاکہ وہ فتنہ و فساد کا سبب بن جائے۔ تو یہ حکم انسان کی بھلائی کے لیے ہے۔ اور آپ کو میں ایک تاریخی بات جو ہے نا بتلانا چاہتا ہوں۔ آج بہت بڑے بلند بانگ دعوے کر کے جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنے آپ کو رام کا بھکت بتاتے ہیں، لیکن اے رام کے بھکت کا ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، اے رام کو اپنا سب کچھ ماننے والوں، سنو، میں اس رام کی اور اس لکشمن کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ تاریخ شاہد ہے کہ جب راون نے سیتا جی کو جب لے اڑا تھا، اپہرن کیا تھا، اور جب رام جی اور لکشمن جی جب ان کو اپنی سیتا کو تلاش کرنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر ایک گلے کا ہار جو نا رام جی کو نظر آیا۔ انہوں نے اٹھا کر اپنے بھائی لکشمن سے کہا کہ اے لکشمن، کیا یہ ہار تمہاری بھابھی کے گلے کا ہے؟ میرے ہندو بھائی ذرا غور سے سنیے اور اپنی تاریخ کو پڑھیے، اپنی تاریخ کو دیکھیے کہ ہماری ہندوستانی تہذیب کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے، اور ہم کو ہمارے مذاہب نے، ہم کو اسلام نے اور ہمارے کو سناتن دھرم نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ ہار
رام جی نے اپنے بھائی لکشمن جی سے کہا، اے لکشمن، کیا تم یہ پہچان سکتے ہو کہ یہ ہار تمہاری بھابھی کا ہے، سیتا کا ہے؟ تو میرے بھائیوں غور سے سنو، لکشمن جی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ بھیا میں دیور ہوں اور وہ میری بھابھی ہے، بھابھی ماں سمان ہوتی ہے، اور جب ماں پر جو ہے نا بیٹا اور دیور ہمیشہ ان کے قدموں پر نظر رکھتا ہے، ان کے گلے پر نظر نہیں رکھتا۔ تو میں ہمیشہ اپنے بھابھی کے چرنوں کو دیکھتا ہوں، میرے ماں کے چرنوں کو دیکھتا تھا، میں کبھی ان کے چہرے پر، ان کے گلے پر نظر نہیں ڈالا میں۔ ہاں، اگر ان کے پیر کی کوئی چیز مل جاتی تو میں اس کو پہچان لیتا۔ اے سناتن دھرم کے ماننے والوں، اے رام جی کے نعرے کو بلند کرنے والوں، کیا تم نے یہ تاریخ کے اوراق کو نہیں دیکھا؟ کیا ہمارے ہندوستان کی تہذیب کو نہیں پڑھا؟ کیا تم لکشمن جی کو بھی مورود الزام ٹھہراؤ گے؟ کیا سیتا جی کو بھی جو ہے نا تم جو ہے نا، یہ ہمارے جو ہے نا ہندوستان کی تعلیم ہے، یہ تہذیب ہے۔ لیکن آج افسوس کہ یہ سیاسی دکاندار جو اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے چند سر پھرے ہمارے ہندوستانی نوجوانوں کے دماغ خراب کر دے کے ایک ایک فتنے کو جو ہے نا آج ہندوستان میں پھیلا رہے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ ناپاک عزائم کامیاب ہو جائیں گے؟ قطعی نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری ہندوستان کی تاریخ ہے، یہ تہذیب ہے، یہ ہمارا گنگا جمنی کلچر ہے ہمارا، تم اس کو فنا نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے تم فنا ہو سکتے ہو، لیکن ہماری ہندوستانی تہذیب فنا نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہندوستانی ماں بہنوں کے سر سے آنچل تم نہیں نکال سکتے، تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ ہندوستانی بیٹیوں ماؤں کے سروں سے تم اس کے آنچل کو چھین لو، تمہاری اوقات نہیں ہے، بلکہ تمہارے سروں سے آسمان چھن جائے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا۔ بیدار ہو جاؤ۔ اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ کرنے چاہتے ہو؟ ارے تف ہے تمہاری زندگی پر، تف ہے تمہاری سوچ پر، تم کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ کون ہے تمہارے مقابل میں؟ ہاں، ارے ہماری تو یہ تاریخ رہی، جب انگریز ہم پر حکومت کرے تو ان کے خواتین کی ہم نے عزت کی ہے، ان کے عورتوں کو مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ ہاں، آج بھی کو انگریز کو دیکھتے ہو تو ہاتھ بن کے میڈم کہتے ہو، اور اپنی ماں بہنوں کے سر سے آنچل نکالنا چاہتے ہو۔ ارے لعنت ہے تمہاری مردانگی پر، لعنت ہے تمہاری سوچ پر۔ ہاں، تم اپنے دیش سے غداری کر رہے ہو، اپنے ملک کے تم وفادار قطعی نہیں ہو سکتے۔ اگر وفادار ہوتے تو اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کی ترقی میں وہ وقت لگاتے، وہ پیسہ لگاتے جو تم نفرت کی بیج بونے کے لیے لگائے ہو۔ نفرت کے بیج کے لیے تم تن من دھن کی بازی لگائے ہو۔ اگر اپنے ملک کی ترقی کے لیے لگاتے تو آج ہمارا ملک کہاں سے کہاں بڑھ جاتا۔ آج ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہماری ٹیکنالوجی تباہ ہو گئی، آج ہمارے بچے بے روزگار پھر رہے ہیں، آج ہمارے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، آج ہمارے بچوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اور تم لے کر ان بے روزگار بچوں کے ذہنوں کو خراب کر کے ایک ایک نیا شوشہ نکال رہے ہو۔ قطعی تم اس میں کامیاب نہ ہوگے۔ حجاب اسلام کا قانون ہے، حجاب ہندوستانی عورت کی ایک شان ہے، ہندوستانی عورت کا ایک ادب و احترام کا جو ہے نا ایک پیمانہ ہے۔ جب کسی باحجاب سر سے ڈھکے ہوئے کسی خاتون کو آپ دیکھتے ہو تو آپ کی نظریں خود بخود نیچے ہو جاتی ہیں، اس کے برخلاف ایسی کوئی لڑکی کو آپ دیکھتے ہو جو نیم برہانہ ہے تو آپ 1 سے 4 مرتبہ اس کی طرف دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ پیمانے سے کبھی تم نے دیکھا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہو؟ ہماری ماں بیٹیوں کو تم جو ہے نا ایسے راستے پر ڈال رہے ہو جہاں پر عریانی آیا ہو جاتی ہے، جہاں پر عورت کی نسوانیت کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کے ادب و احترام کو جو ہے نا کم کیا جاتا ہے۔ تم اس کے اوپر جو نا اپنی قوت و طاقت و توانائی اور پیسہ لگا رہے ہو، لیکن یاد رکھو نہیں ہو سکتے۔
اور تم کو جو نا کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جب تم مٹھی بھر ہو، ہم 133 کروڑ ہندوستانی ہیں، اس میں تم زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 کروڑ ہوں گے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے، تمہاری تعداد ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، لیکن ہم یہ صبر کر رہے ہیں، ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس نے تم کو ہم کو پیدا کیا ہے وہ تمہارے دماغوں کو صاف کر دے، وہ تمہارے دماغوں سے یہ نفرت کو نکال دے، تمہارے دماغوں سے، ملک سے، تمہارے دماغوں میں ملک کی محبت پیدا کرے، ملک میں بسنے والوں کی محبت پیدا کرے۔ ہم اس دن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر پھر ایسا بھی اگر کچھ وقت آ سکتا ہے تو تم مٹھی بھر 130 کروڑ ہندوستانیوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ یاد رکھو، اور تمہارے ساتھ وہی ہوں گے جو تمہاری ذہنیت کے ہیں، لیکن یاد رکھو 99% ہندوستانی متحد ہیں، 99% ہندوستانی سب بھائی چارگی کے علمبردار ہے، ہندوستانی تہذیب کے علمبردار ہے، اور تم 1% خود نہیں بگاڑ سکتے۔ اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اور اپنی ماں بہنوں کے سروں سے آنچل کو نکالنے کی جو سوچ ہے، اس سوچ کو ختم کر دو۔ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد 40 سالہ قدیم دواخانہ جس میں زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا خصوصی علاج کیا جاتا ہے۔ گردہ و مثانہ اور پتھے کی پتھری کا، گھٹیا، جوڑوں کا درد، قبض، گیسز، امراض قلب، کولیسٹرول کا خصوصی کامیاب علاج کے لیے روزانہ صبح 7 بجے تا 10 بجے صبح ماہر طبیب سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جمعہ کو دواخانہ بند رہے گا۔